ہوئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلاشا من ابتلیا من البلاد بشیء فاحسن الی اللہ کل له سترا من اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ، جو بندہ بھی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کی آزمائش کی، لیکن وہ بندہ اس آزمائش کے اندر پورا اترتا رہا، اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا رہا، بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، اللہ کی قسم یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں کوئی عام چیز نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ تیرے بیٹے نہیں بلکہ یہ تیری بچیاں، یہ بیٹیاں جن کو آج تو عقارت کی نظر میں گھر سے دیکھتا ہے، جو کچھ بھی ہو میرے بیٹوں کو ملے، بیٹیوں کو کس لیے؟ لیکن کل قیامت کے دن میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تجھے جہنم کی آگ کی طرف بھیجے گا، یہ تیری بیٹیاں جہنم کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑی ہو جائے گی، سترا من النار، یہ جہنم کی آگ کے سامنے تیرے لیے دیوار بن جائے گی۔ بتا اب تجھے جہنم کے بچانے والی بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ آج تو بیٹوں سے بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بیٹیوں کو عقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے بکرے ذبح کر کے لوگوں میں بانٹتا ہے، بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہو تو عقارت کی نظر سے اپنی بیوی کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن کل جہنم کی سامنے اگر دیوار بنے گی، یہ تیری بیٹیاں تیرے لیے بنے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی جس کی تقریباً شادی ہوئی، 1 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، اور جب بھی بیٹی پیدا ہوتی اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرتا، جبر کرتا، مارتا، کہتا تو ہر بار بیٹی کو پیدا کرتی ہے۔ اب یہ بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا یہ رب کا کام ہے، کسی عورت کا قصور نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اسے بیٹیاں پیدا ہوتی اس کو طلاق دے دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان عورتوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ رب تعالیٰ کی دین، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ اب اس کی 4 بیٹیاں ہوئی، 5 بیٹیاں ہوئی، بار بار جب بھی بیٹیاں پیدا ہوتی وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ اب 6ٹھی بیٹی جب پیدا ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو کہا میں تجھے طلاق دوں گا اور میں اس بیٹی کو بھی ختم کر دوں گا، کیونکہ میں نے تجھے کہا تھا 6 بیٹیاں ہو گئی، مجھے بیٹا چاہیے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہے، رات کو وہ بندہ سو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، قیامت کا منظر دیکھتا ہے، فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر کے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بیٹی جہنم کے دروازے کے اوپر اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے دوسرے دروازے پر لے کر کے گئے، دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی، تیسرے پر تیسری، چوتھے پہ چوتھی، کرتے کرتے 5ویں دروازے پر گئے، 6ٹھے دروازے پر گئے، جو آخری بیٹی جس کو اس نے کہا میں قتل کروں گا، وہ بیٹی چھوٹی سی ننھی منی جہنم کے دروازے کے اوپر ڈال بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب کہتا ہے کہ 7ویں دروازے پر اسے فرشتے لے کر کے جاتے ہیں، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ سے دعا کی اللہ ایک بیٹی مجھے اور دے دے تاکہ اللہ جہنم کے 7 دروازوں پر میری 7 بیٹیاں میرے لیے رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بیٹیاں ان کا مقام بڑا، مرتبہ بڑا ہے۔ دنیا کے اندر جب ہوتی ہے نا، شاید اتنا کوئی بیٹا آپ سے پیار یا محبت نہیں کرتا جتنی بیٹی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، بیٹی اگر کسی خامد کی گھر کے اندر بھی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اگر اس سے بھائی ناراض ہو، ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، واللہ اگر اس کے کانوں میں اگر کوئی خبر پہنچا دے آپ کی ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، میں کہتا ہوں کتنا آپ نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکالا کیوں نہ ہو، وہ بیٹی پھر بھی وہ ساری باتیں بھول کر پھر بھی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔
ان بیٹیوں سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر جس تیسرا بندہ خوش نصیب وہ ہوگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ فرمایا جو دنیا کے اندر اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے